بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی طرف سے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک تقریر بعنوان حقیقت و اقسام شرک پیش خدمت ہے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك ونعوذ بك من النفاق والرياء ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ حضرات، ہم نے اس سلسلہ گفتگو کے آغاز میں شرک کی جو اقسام معین کی تھی ان میں سے دو کے بارے میں کسی حد تک گفتگو مکمل ہو چکی ہے، یعنی شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ ہمارا آج کا اصل مضمون ہے شرک فی الحقوق، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو اس کا ساجی اور ہم پلہ بنا دینا۔ اب تک جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے اس پر یقیناً بہت سے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور میرے علم میں بھی ہے کہ کچھ چہمے گوئیاں ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں میرے سامنے پیش بھی کی گئی ہیں سوالات کی شکل میں۔ میں نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ آج جب یہ سلسلہ تقاریر ختم ہو جائے گا تو پھر ایک مزید ہم درس اس بات کے لیے رکھیں گے کہ جو مسائل ذہنوں میں ابھرے ہیں اور جو بھی میرے سامنے آئیں گے سوالات، ان کے جواب دیے جائیں تاکہ ذہنوں کے اندر جو بھی خلش پیدا ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ البتہ آج میں پچھلے درس کے موضوع سے متعلق دو باتیں، یا یوں کہیے کہ پچھلی تقریروں کے ضمن میں دو قرض ادا کر کے پھر جو آج کا اصل موضوع ہے اس کی طرف بڑھ سکوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتایا گیا، بعض احباب نے یہ اطلاع دی کہ شرک فی الذات کے ضمن میں جو شعر میں نے پڑھا تھا وہ شعر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں تھی، اور اب بھی واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ بتانے والوں کی ثقافت جو ہے اس کی وجہ سے مجھے ماننا پڑ رہا ہے، لیکن میرا ذہن یہ باور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ شعر ان کا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر کہ یہ کس کا شعر ہے، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا بھی نام لے کر ان پر تنقید کی ہے۔ ہمارا معاملہ اشخاص کے ساتھ بندھنے کا نہیں ہونا چاہیے، جو حقیقت ہے، جو معاملہ صحیح ہے، نہ گروہی تعلقات کی وجہ سے نہ کوئی شخصی عقیدتوں کی وجہ سے ہمیں رائے بنانی ہے، بلکہ ہمیں تو رائے وہ بنانی ہے جو کتاب اور سنت سے ہمیں معلوم ہے، اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے۔ تو میں یہاں یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ شعر کسی کا بھی ہو کسے باشد، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بالکل اوتار کا عقیدہ ہے، اور یہ شرک نہایت مشرکانہ شعر ہے، یہ اس میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ میری وہ بات اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ یہ بھی ایک شعر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص میں دو کیفیات جمع ہو جائیں، ایک طرف وہ عالم دین بھی ہو اور ایک طرف ایک شاعر بھی ہو۔ اب وہ شاعر ہونے کے ناطے سے جو قرآن مجید میں سورہ شعراء میں فرمایا گیا کہ یہ شعراء جو ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، تو یہ کیفیت جو ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر جو ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ رنگ جو ہے ان آیات میں جو سامنے آیا ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ مبالغہ جو ہے وہ شعر کی جان، لہذا اس میں اگر کوئی بات ایسی آ گئی ہے تو اس سے وہ میرا موقف ختم نہیں ہوتا کہ جو ان کے مستند عقائد کی فہرست ہے
اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں۔ دوسری بات مجھے اسی شرک فی صفات کے ضمن میں عرض کرنی تھی، شفاعت کے بارے میں، کہ شفاعت جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ شفاعت کا معاملہ ہے، یہ قرآن مجید سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ اس کا انکار کرنے والا تو قرآن مجید اور احادیث دونوں کے نصوص کا منکر ہو جائے گا۔ البتہ یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں شفاعت کا تصور یہ ہے کہ کوئی ہستی بھی اتنی زور آور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور اللہ سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کروا سکتی ہے، تو یہ یقیناً شرک ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید یفعل ما یشاء، یہ جو اس کی شان یکتائی ہے یہ مجروح ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر تو وہ کسی اور کی مرضی کا پابند، کسی اور سے اذن کا خواہاں بن کر رہ جائے گا۔ پھر وہ جو محدود ہو گیا اس کا اختیار اور محدود ہو گئی اس کی قوت، تو پھر وہ اللہ نہیں رہا، وہ اللہ تو وہی ہے کہ جس کے اختیارات نامحدود ہیں، فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ مشیت مطلقہ اور ارادہ مطلق یہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن پا کر شفاعت کرنا یہ یقیناً قرآن سے احادیث سے ثابت ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ وہ شفاعت اب بھی ہو رہی ہے، صرف قیامت کے دن نہیں ہوگی، اب بھی ہو رہی ہے۔ کوئی بھی شخص جب کسی دوسرے کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ شفاعت ہے۔ شفاع کے معنی کیا ہے؟ شفاع دو کو کہتے ہیں، والشفع والوطء۔ تو شفاع یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک درخواست کہیں پیش کی اور کسی نے آپ کے لیے سفارش بھی کی۔ یہ سفارش جو ہے یہ شفاع ہے کہ اس نے اپنی بات بھی آپ کی بات کے ساتھ جوڑ دی، تو بات دوہری ہو گئی کہ ایک سائل ہے جو اپنا سوال پیش کر رہا ہے اور ایک اور ہے جو اس کی سفارش کر رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی یہ ہوتا تھا کہ کسی مسلمان سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی کا صدور ہو گیا، وہ خود بھی استغفار کرتا تھا اللہ سے اور حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے استغفار کریں۔ تو حضور کا یہ استغفار یہ شفاعت تھی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ فرشتے شفاعت کرتے رہتے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، وہ زمین والوں کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ حشر میں ہوگا، میدان حشر میں اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو اپنے اپنے مراتب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ وہ بھی گناہگاروں کے حق میں شفاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے اجازت دے گا، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی وہاں پر دم نہ مار سکے گا، کلام کرنے کی اس کو کا یارہ نہ ہوگا، مگر صرف وہی کہ جس کے لیے اجازت ہو جائے، اور وہ بات بھی غلط نہیں کہے گا، بات بھی صحیح کہے گا۔ تو اس درجے میں شفاعت کا انکار قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی نصوص کا انکار ہے۔ لیکن وہ جو عوامی ایک تصور ہے اور جاہلانہ تصور ہے، جو یہ پنجابی زبان کے شعر میں آپ کو ملے گا، جو ملنگ قسم کے لوگ پڑھتے پھرتے ہیں کہ خدا یہ نو پکڑے چھڑا لے محمد، اور محمد نے پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا، یہ جو تصور ہے در حقیقت اس میں آ کر وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایک اور مشیت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اللہ کے ارادے پر ایک اور ارادہ مستولی ہو جاتا ہے، یہاں وہ شرک کی بدترین صورت ہو جائے گی۔ تو یہ معاملہ جو ہے جہلاء کا ہے اور عوامی سطح کی بات ہے، لیکن یہ کہ شفاعت کا جو مقام ہے اس میں رب اور قال ثوابا کے درجے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کے نصوص سے ثابت ہے۔